خواجہ 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 تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ جن دنوں میں دہلی میں مرشد پاک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں تھے اور چلہ کشی میں مشغول تھے، ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا مرشد یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دہلی ملنے کے لیے آئے اور سب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خاص مریدوں کو بلا کر ظاہری باطنی نعمتوں سے خواجہ غریب نواز نے یعنی قطب الدین بختیار کاکی مرشد نے اور قطب الدین بختیار کاکی کے سارے مریدوں کے دادا نے یعنی خواجہ نے سب کو نوازا اور پھر فرمایا، قطب الدین اب کوئی تمہارا مرید باقی ہے؟ تو حضرت خواجہ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، جی ہاں حضور، ایک میرا مرید ہے جو چلہ کشی میں مشغول ہے اور وہ میرا خاص مرید ہے، مگر حضور وہ چلہ کشی میں ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا، خواجہ خواجہ ہند الولی عطا رسول نے، کوئی بات نہیں، وہ نہیں آ سکتا تو ہم جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم جائیں گے۔ مرشد پاک قطب الدین بختیار کاکی اور دادا پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دونوں تشریف لائے وہاں جہاں حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے چلہ کشی کیا تھا۔ پیر و مرشد اور دادا پیر و مرشد کو دیکھ کر آپ احترام سے کھڑے ہونے گئے، مگر کھڑا نہ ہونا ہوا، کھڑے نہ ہو سکے کمزوری کے حساب سے، اور پھر روتے ہوئے آپ نے دادا پیر و مرشد اور پیر و مرشد کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ پھر حضور غریب نواز نے فرمایا، قطب الدین اب اس مجاہد کو کب تک تقوی کی عشق کی بھٹی میں جلاؤ گے؟ آؤ ہم دونوں مل کر اسے نعمت ظاہری باطنی سے نواز دیں، علم لدنیت سے بھی نواز دیں۔ یہ درویشوں کے خاندان والے کی سب سے بڑی روشنی پھیلانے والا فرید الدین ہے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے دائیں اور بائیں بازو بابا فرید کا پکڑا، حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بائیں بازو پکڑا اور غریب نواز نے دائیں بازو پکڑا، اور حضور غریب نواز نے فرمایا، مولا اللہ تو بابا میرے فرید کو، مولانا فرید کو قبول فرما۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے فرید کو قبول فرمایا اور اسے وحید اثر بنایا۔ پھر آپ نے اسم اعظم جو سلسلہ چشتیہ میں چلا رہا ہے وہ عطا کیا، تمام حجابات اٹھ گئے، بابا فرید کے سامنے روشنی ہی روشنی ہو گئی۔
اور مرشد پاک نے بھی خوب نوازا اور کہا تم نے وہ شہباز نور کا نور بنایا ہے کہ جس کی نظر سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہے، اور وہ ایسی شمع ہے جو درویشوں کے خانوادہ کو روشن کر دے گی۔ یہ بابا فرید گنج شکر کے لیے غریب نواز نے فرمایا۔ ایک مرتبہ بابا فرید گنج شکر خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سلطان الہند دادا مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر چلہ کر رہا تھا، جو آج بھی اجمیر شریف میں بابا فرید کا چلہ ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں۔ محرم میں کھلتا ہے، عرس میں بھی کھلتا ہے۔ تو حضور چلہ کشی کر رہے تھے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا تھا، اور عرفہ کی رات شب میں خواجہ معین الدین غریب نواز سرکار دادا مرشد کی مزار مبارک کے سرہانے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب قرآن کے 15ویں پارے میں کچھ آیت یا کچھ الفاظ چھوٹ گیا۔ اب کون سا الفاظ وہ نہیں آیا کوئی بھی کتاب میں، 15واں پارہ ضرور آیا ہے، 15واں پارہ، اور کچھ الفاظ حروف چھوٹ گئے، یعنی بھول ہو گئے۔ تو مزار اقدس سے، مزار غریب نواز سے، آستان مبارکہ سے آواز آئی، فرید ٹھیک سے پڑھو، تم نے فلاں حروف چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ یوں اشارتاً کہا، فرید اس جگہ جبر نہیں زیر ہے اور تم زبر پڑھتے ہو۔ پھر بابا فرید نے پڑھا تو پھر آواز آئی، اور پھر جب اچھے سے پڑھا تو پھر آواز آئی، ہاں سالے نیک بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں، اب تم نے ٹھیک پڑھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں مزار پاک پر اپنا سر رکھ دیا اور خوب رویا اور دعا مانگی کہ حضور آپ بہتر جانتے ہیں کہ بروز حشر میرا شمار کن گروہ میں ہے۔ تو پھر اندر سے آواز آئی، بابا فرید جو ذی الحجہ کی یہ نماز پڑھتا ہے، سارے فرض ارکان ادا کرنے کے بعد یہ نماز پڑھنے والا بے شک جنتی ہے۔ پھر بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں، میں نے پھر ہمارے دادا مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کا بوسہ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ عارفوں کے ذکر کے سلسلے میں فرمایا کہ عارف وہ ہے جس پر عالم غیر سے ہر روز ہزاروں تجلیاں کا عکس پھگن ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں کئی ہزار جلوے، کئی ہزار کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور حضور غریب نواز نے فرمایا کہ عارف تمام عالم کی خبر رکھتا ہے، محبت کی باریوں کو، محبت کی باریکیوں کو اچھی طرح تشریح جانتا ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے کہ ہر وقت عشق کے دریا میں تیرتا رہتا ہے، اسرار سرمندی اور انوار الہی کی موتی نکال لاتا ہے اور پرکھنے والے ظہریوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔
جو دیکھتا ہے وہ پسند کرتا ہے اور عارف ہونے کی گواہی دیتا ہے. عارف کے دل پر عشق ہر وقت جوش مارتا ہے اور اسی کی یہ حالت ہوتی ہے. اور آپ نے آخری میں فرمایا عارف وہ ہوتا ہے، ایک تو اللہ والا ہوتا ہے جو عبادت کرتے کرتے اللہ تک پہنچتا ہے، اور عارف وہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپنی عشق سے روز اڑتا ہے اور جس کا بھی ہاتھ پکڑے اس کو بھی عارف بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ.